الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کی مقدس راتوں میں تفسیر قرآن، خلاصہ قرآن مجید کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 27ویں اور 28ویں پارے کی جو ہے تفسیر آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس تفسیر کا خلاصہ قرآن پاک کا جو ہے عزیزان گرامی اس کی تکمیل ہوگی. تو کل انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ تفسیر قرآن کا درس جو ہے کل تکمیل کو پہنچے گا. تو آج جو ہے عزیزان محترم انشاءاللہ 27 اور 28ویں پارے کی تفسیر و خلاصہ جو ہے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فما خطبکم ایھا المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دریافت کرنے پر فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اسی طرح قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح عذاب الہی سے ہلاک ہوئی، کیونکہ ان قوموں نے رسولوں کے احکام کی تعمیل نہیں کی. والسماء وبنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین، رب ذوالجلال آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کی، اور وہ بہت قدرت والا ہے. تمام جن و انس عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے اور بہت قوت والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس طرح اعزائے محترم جو ہے سورہ ذاریات کا اختتام ہوا، اور اب سورہ طور کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ طور یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں کل 2 رکوعات اور 49 جو ہے آیتیں ہیں. اس سورت کا نام جو ہے، اس کی پہلی آیت والطور سے اس کا آغاز ہے. اسی کی جو ہے طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے اسے سورۃ الطور سے منسوب کیا گیا ہے. سورہ طور، کوہ طور، لوح محفوظ، بیت المعمور اور گنبد افلاک اور بہتے دریاؤں کی قسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. کوہ طور، لوح محفوظ، بیت المعمور، گنبد افلاک اور بہتے دریاؤں کی قسم ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، جبکہ اللہ کے منکروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ایمان لانے والے متقی بندوں کو جنت نصیب ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا محسن اور مہربان ہے. انہ هو البر الرحیم. ارشاد خداوند ہو رہا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو کاہن ہے، نہ مجنون اور نہ شاعر، جیسا کہ کافر اور مشرک کہتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ اور منتخب وہ محبوب رسول ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنا منظور نظر رکھتا ہے. اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اللہ ہی کی حمد و تسبیح کرتے رہنا چاہیے. سورہ نجم کا آغاز ہونا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نجم یہ مکی ہے، اور اس میں جو ہے روشن ستارے کی جو ہے قسم کھائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو ہے اس روشن ستارے کی قسم کھا کر جو ہے بیان کی جا رہی ہے. اسی کی نسبت سے جو ہے پہلی آیت میں جس کا تذکرہ ہوا والنجم بول کر اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ النجم. اور یہ سورت جو ہے 3 رکوعات اور 62 آیات پر جو ہے مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا
ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ باتیں نہیں بتاتے ہیں، بلکہ ان کے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے اور ان کو اللہ کی باریابی اور قرب حاصل ہوا ہے اور ان کو تمام اسرار کائنات دکھائے گئے ہیں. تو اس طرح نجم ستارے کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے عزیزان گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی وحی آنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پھر اسرار کائنات آپ کو دکھائے جانے کی تفصیلات بیان کی گئی ہے. آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی. اس شخص کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جو تھوڑا سا خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو جاتا ہے. انسان جیسا کرے گا ویسا پائے گا. اس کے سامنے پچھلی امتوں کے احوال ہے. اسے تو اپنے اللہ کے سامنے فوری طور پر عاجزی کے ساتھ سر بسجدہ ہو جانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. سورہ قمر کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ قمر مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی جو ہے پہلی آیت میں جو ہے قمر کا تذکرہ ہوا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے شق القمر کا تذکرہ ہوا. اسی کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ القمر رکھا گیا ہے. اس سورت میں کل 3 رکوعات اور 55 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند شق ہو گیا. بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جو ہے کفار مکہ نے حضور سے جو ہے معجزہ طلب کیا اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو صبح و شام ہر گھڑی ہر پہر جو ہے حضور سے بے شمار جو ہے وہ جو ہے معجزات دکھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم جو ہے اس روشن کردار کو وہ دکھا کرتے. لیکن ان کی ایک جو ہے خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھا دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ جو ہے رسول ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ حضور کا جو بھی معجزہ دیکھتے تو کہتے کہ جادو ہے جادو ہے. تو اب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جادوگر کی جادو آسمان پر نہیں چلتی، تو لہٰذا ان سے کوئی آسمانی معجزہ طلب کیا جائے. اور چنانچہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے کے لیے جو ہے یمن سے ایک بہت بڑے فلسفی کو بلایا تھا، حبیب یمنی کو، اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے حضور سے مناظرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں جو ہے اللہ کا برگزیدہ رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں یعنی نبوت کا دعویٰ فرما رہے ہیں تو اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر نبی اپنے ساتھ جو ہے معجزہ لاتا ہے. آپ کا معجزہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو وہ میں دکھا سکتا ہوں. تو عزیزان گرامی اس وقت کفار مکہ کیونکہ پہلے ہی سے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ آخر جو ہے ان سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے، اور زمینی معجزات تو دیکھ چکے تھے اور ان کے دل میں ایک جو ہے مکر تھا، شیطانی وسوسہ تھا کہ جو ہے کوئی آسمانی معجزہ طلب کیا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شاعر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے. تو اس نے فوری جو ہے کہا، رؤساء مکہ کفار مکہ سب جمع تھے، مینا کا میدان ہے اور وہ جو ہے عزیزان گرامی حسین شام ہے، رات چھائی بھی ہے، چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اور اس وقت جو ہے اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر اللہ کے نبی ہے، نبی برحق ہے، تو آپ ہمیں جو ہے چاند کے ٹکڑے کر کر دکھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ معجزہ میں دکھا دوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ حضور نے فرمایا معجزہ دیکھنے کے بعد مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے حضور کی شرط کو قبول کر لیا اور کہا کہ یقیناً ہم آپ کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آئیں گے. حبیب یمنی نے کہا
کہ اگر آپ نبی پر حق ہے تو معجزہ دکھائیے. آپ معجزہ دکھاتے ہیں, اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو میں آپ کی جو ہے اس دعوت کو قبول کروں گا, آپ کی نبوت کو میں قبول کروں گا, آپ پر ایمان لے آؤں گا. عزیزان گرامی, ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو بلند کیا اور اپنے دست مبارک سے جو ہے عزیزان محترم اپنی انگلی مبارکہ کا اشارہ جو ہے عزیزان گرامی چاند کی طرف کیا. بس اشارہ کرنا تھا کہ سارے جو ہے روسائے مکہ, سارے اہل مکہ دیکھتے رہ گئے کہ چاند جو ہے ٹکڑے ہو گیا, شق ہو گیا اور اس کے دونوں ٹکڑے جدا ہو گئے. یہاں تک کہ ہیرا پہاڑ اس کی ایک چوٹی بیچ میں آ گئی اور اس کی چوٹی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا تھا, دوسری جانب دوسرا ٹکڑا تھا. روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ معجزہ اثر تھا مغرب کے وقت, جتنا عرصہ ہوتا ہے, جتنا وقت ہوتا ہے, اتنی دیر تک چاند جدا رہا. عزیزان محترم سب نے اپنی آنکھیں کھول کھول کر دیکھ لی اور جو ہے وہ آنکھوں کو ملتے رہے کہ کہیں یہ جادو تو نہیں ہے, سحر تو نہیں ہے. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع ہے, ایک ایسی کیفیت طاری ہے کہ حضور نے اشارہ فرما دیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا, اتنی بڑی اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے. عزیزان محترم, اس طرح جو ہے وہ حبیب یمنی جو حضور علیہ السلام سے مناظرے کے لیے بلایا گیا تھا, وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یقیناً میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ اور سچے رسول ہیں, اور وہ داخل اسلام ہو گیا. تو عزیزان محترم, اس طرح جو ہے یہ اس وقت جب یہ واقعہ جو ہے شق القمر جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ رونما ہوا, ساری کائنات میں لوگوں نے دیکھا, جو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے, رب نے جس کو دکھانا چاہا اس نے دیکھا. عزیزان گرامی, اسی طرح مالابار کے راجا وہ جو ہے ساحل پر کھڑا آسمان کو تک رہا تھا, تو اس نے بھی دیکھا کہ ایک آسمان پر کیا دکھتا ہے کہ روشن چاند ٹکڑے ہو گیا اور اس کے دونوں ٹکڑے جو ہے 2 حصوں میں چاند بڑھ گیا اور علیحدہ علیحدہ 2 ٹکڑے ہو گئے, اور وہ اسے دیکھتا رہا. یہاں تک کہ جب اس کے پاس دعوت اسلام پہنچی اور جب یہ آیات اس کے پاس جو ہے پڑھی گئی سورہ قمر کی کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر, تو وہ کہنے لگا کہ یقیناً میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھا تھا کہ چاند ایک مرتبہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا, اور میں اس کا گواہ ہوں. اور وہ فوری دعوت کو قبول کر لیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا اور کہا کہ یہ دین سچا ہے, یہ کتاب جو کچھ بتاتی ہے وہ سچ ہے. تو عزیزان محترم, اس طرح یہ جو ہے سورہ قمر جو ہے جس میں حضور علیہ السلام کے شق القمر کے معجزے کو بیان کیا گیا ہے, مگر کفار ابھی تک اس کو سحر یعنی جادو ہی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ قوم نوح اور قوم عاد کا حشر ان کو معلوم ہے, یہ تو قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فہمائش اور نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. کذبت ثمود بالنذر, قوم سمود نے اپنے ڈرانے والے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس کی خوب سزا پائی. اسی طرح قوم لوط کو بھی ان کی فحش کاری اور نافرمانی کی سزا ملی. وَلَقَدْ جَاءَ آلِ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ, آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھیجے گئے, مگر آل فرعون نے بھی ان کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا اور وہ جہنم رسید ہوئی. البتہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت میں قادر مطلق کے حضور میں رہیں گے. اس طرح عزیزان محترم سورہ قمر کا اختتام ہوا اور سورہ رحمان کا آغاز ہونا چاہتا ہے. یہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت مبارکہ ہے اور یہ سورت جو ہے 3 رکوعات اور 78 آیات پر مشتمل ہے. یہ سورت مدنی ہے, مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا نام سورہ رحمان. اس کی پہلی جو ہے آیت میں الرحمان کی کلمات ہے, اسی کی جانب اسے منسوب کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورت الرحمان رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہی نے قرآن کا علم دیا اور قرآن سکھایا, اور رحمان ہی نے انسان کو بنایا اور اس کو تمام علوم کا سرچشمہ بنایا. جیسے تمام کائنات ایک نظام الہی کے تحت قائم ہیں, اسی طرح میزان عدل و انصاف کو بھی قائم رکھنا چاہیے.
اللہ کی بے شمار نعمتوں کی ناقدری نہ کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ میں یہ بات بارہا جو ہے دہرائی گئی اور بتایا گیا، تاکید کی گئی کہ اللہ کی جو ہے ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو اور اللہ کی نعمتوں کی جو ہے قدر کرنے والے اور اس کا شکر کرنے والے بنو۔ تو یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا معنی ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کی ناقدری نہ کرے اور اس کی جو ہے قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہ کرے۔ تو عزیزان محترم، یہ آیت مبارکہ اس صورت میں 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ ارشاد خداوند ہوتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنی مخلوقات ہوئے زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جانے والی ہے اور صرف اللہ ہی کی ذات کو اس عالم میں بقا حاصل ہے۔ جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ اگر تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشے کے بغیر نہ نکل سکو گے۔ آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے، سورہ رحمان کا اختتام ہونا چاہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو شخص اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا جن میں حور، غلمان اور طرح طرح کے میوہ جات اور فرش و فروش ہوں گی۔ احسان کا بدلہ احسان ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑا صاحب جلال اور کرم کرنے والا ہے۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے جو ہے کل 3 رکوعات ہے اور اس سورت کا نام، اس سورت کی پہلی آیت میں جو ہے اذا وقعت الواقعہ کے کلمات جو ہے وارد ہوئے ہیں، اسی کی جانب اس میں نسبت جو ہے اس کو منسوب کرتے ہوئے اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ واقعہ رکھا گیا ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی تو انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ مقربین کا ہوگا جو اللہ کے حضور میں بہت قریب رہیں گے، دوسرا گروہ اصحاب یمین کا ہوگا جو سیدھی طرف رہیں گے، اور تیسرا گروہ اصحاب مشأمہ کا ہوگا جو بائیں جانب ہوں گے۔ مقربین کی سب سے زیادہ خاطر و مدارات کی جائے گی اور جنت کے اعلیٰ مقامات پر وہ فائز ہوں گے۔ اصحاب یمین کی جنت میوہ سے بھرپور رہے گی اور ان کو بھی حوریں وغیرہ ملے گی۔ اصحاب شمال، بائیں جانب والے جہنم کے نظر ہوں گے۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں جانب والے جہنم کے نظر ہوں گے جہاں انہیں دہکتی ہوئی آگ ملے گی، سیب کے پھل ملیں گے اور کھولتا پانی پینے کے لیے ملے گا۔ تو پھر اے انسان، پہلے ہی اپنے خالق کی طرف کیوں نہ متوجہ ہو گیا؟ تو اگر اپنی نجات چاہتا ہے، قیامت میں بہترین اجر کا طالب ہے، تو اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح و تقدیس میں لگا رہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، ارشاد خداوند ہو رہا ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یہ قرآن بہت بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا محفوظ ہے، جس کو پاک فرشتے تھامے ہوئے ہیں، جو سارے جہاں کے رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ بالکل حق بات ہے۔ بس تو اے انسان اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح و تقدیس میں لگا رہے۔ سورہ حدید کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ حدید مدنی ہے اور 4 رکوعات اور 29 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 25ویں آیت میں جو ہے حدید کے کلمات جو ہے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ جو ہے اس طرح جو ہے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے تمہیں جو ہے آسمانوں سے لوہا عطا فرمایا۔ تو اسی کی نسبت سے جو ہے سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔
حدید کے معنی لوہے کے ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی تصویر میں لگی ہوئی ہے اور وہی بہت عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تمام عالم 6 دن میں بنایا گیا ہے اور جو کچھ اس عالم سے نکلتا ہے سب کا علم اللہ ہی کو ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرنا بڑا ثواب ہے۔ حتیٰ کہ خود صحابہ کرام کے درمیان بھی فضیلت ان صحابہ کرام کو دی گئی جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا تھا اور جنگ کی تھی۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینے کا دوہرا اجر ملتا ہے اور اس پر بڑا عمدہ اجر علیحدہ ملتا ہے، اور ایک نور عطا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا دل قرآن کی یہ باتیں سن کر اور ذکر الہی سے نرم ہو جانا چاہیے۔ آگے جو ہے ارشاد خداوند ہو رہا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ جان لو کہ اس دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور ظاہری تمتراق ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور کثرت مال اور اولاد کا طلبگار ہونا ہے، لیکن آخرت کی زندگی اس سے کہیں بڑھ کر حقیقی اور شاندار ہے۔ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اور میزان عطا ہوئے اور تمہارے کاموں کی اجرائی کے لیے لوہا جیسی کارآمد دھات تم کو دی گئی جو جنگ اور امن ہر وقت تمہارے کام آتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں رسولوں کا ایک سلسلہ آیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انجیل لے آئے۔ رہبانیت کا کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہ تھا، یہ بعد کے عیسائیوں کی اختراع ہے، لیکن وہ اس کو نبھا نہ سکے۔ اس طرح عزیزان محترم جو ہے 27ویں پارے کی جو ہے تفسیر پوری ہوئی اور 28ویں پارے کا آغاز ہونا چاہتا ہے، اور 28ویں پارے اور سورہ جو ہے مجادلہ کا اب آغاز ہوگا۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے اور 3 رکوعات اور 22 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کی فریاد نے زمانے جاہلیت کے رسم زہار کی شدت کا اس طرح خاتمہ کر دیا کہ اس بارے میں حکم الہی نازل ہوا کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ زوجیت سے خارج نہیں ہوتی، اور اسی فریاد کے عنوان سے اس سورہ کا نام سورہ مجادلہ قرار دیا گیا ہے۔ زہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 60 دن کے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ برے ارادے سے آپس میں سرگوشیاں کرنے والوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہو جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ کسی نیک کام یا اچھے مقصد کے لیے اگر ایسا مشورہ کیا جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن بری نیت یا کسی سازش کے طور پر اگر ایسا کیا جائے تو اس کی سخت باز پرس ہوگی۔ مسلمانوں کو آداب مجلس کا پوری طرح لحاظ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ جب مجلس میں کشادہ جگہ ہو تو پھیل کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب جگہ کی تنگی ہو تو سمٹ کر بیٹھنا چاہیے۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے الم تری الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم۔ منافقین بظاہر قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، لیکن وہ دشمنان اسلام سے مخفی طور پر ساز باز کرتے ہیں۔ یہ لوگ حزب الشیطان ہیں۔ جو سچے مسلمان ہیں وہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی قریبی عزیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف نہ ہو
ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت میں شامل کرتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. سورہ حشر کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ حشر، اس کی دوسری آیت میں جو ہے یہ حشر کے کلمات آئے ہیں اور اسی کی جانب جو ہے نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا گیا ہے. یہ سورت 3 رکوعات اور 24 آیتوں پر مشتمل ہے اور سورہ حشر مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. حشر کے معنی جلا وطنی کے ہے. یہودیوں کے ایک قبیلے نے جب معاہدے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تو ان سے جنگ کر کے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور جو مال اس طرح ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی سبیل اللہ مستحقین کو تقسیم کر دیا. حضور کی اس تقسیم کے بابت ارشاد ہوا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرے وہ خوشی سے قبول کر لو، اور جس سے منع کرے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ. انصار کو دیکھو کہ گویا وہ فاقے سے ہو مگر مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ارشاد خداوند ہو رہا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب. منافقین اور کفار بظاہر آپس میں بہت متحد معلوم ہوتے ہیں لیکن وقت آنے پر وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور عاقبت کی تیاری کر رکھو، آخرت کی تیاری کرو. اہل دوزخ اہل جنت کی برابری نہیں کر سکتے. اہل جنت تو کامیاب و بامراد ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ جھک جاتے اور پھٹ پڑتے. اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ صفات اور کمالات بیان کیے گئے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں ایک جا نہیں ملتے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و غیب سب کا پورا علم رکھتا ہے. وہی رحمان اور رحیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی سارے جہاں کا بادشاہ، پاک، مقدس، بے عیب، امن دینے والا، مہربان اور بڑی عظمت والا ہے. وہی ہر چیز کا خالق ہے، موجد اور مصور ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے. سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ ممتحنہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کی 10ویں آیت میں جو ہے وہ عورتیں جو مکے سے جو ہے ایمان لا کر مدینہ طیبہ آ رہی تھی ہجرت کر کر، ان کے امتحان لینے کا حکم ہوا ہے. اسی جو ہے کلمات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا ہے. یہ سورت 2 رکوعات اور 13 آیتوں پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ خبیر واللہ غفور رحیم. نومسلم عورتوں کے امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے. فرمایا جا رہا ہے عجب نہیں کہ کافر مسلمان ہو جائے اور دشمنی دوستی کے ساتھ بدل جائے. اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اگر مومنہ عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئے تو ان کی جانچ کر لیا کرو اور ایسی مومنہ عورتوں کو پھر کافروں کے حوالے نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا کہ جب مومنہ عورتیں آئے تو ان سے نیک عمل کرنے اور بدی سے دور رہنے کی بیعت لیا کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جس قوم سے اللہ ناراض ہے اس قوم سے دوستی نہ رکھو. سورہ صف کا آغاز ہونا چاہتا ہے.
سورہ صف یہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. اس کے 2 رکوعات اور 14 آیتیں ہیں، اور اس کی 4تھی آیت میں جو ہے الصف کے کلمات ہے. اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو زمین پر ہے سب اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگی ہوئی ہے. یہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہے بیٹھو جو نہ کر سکو. اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے جو وقت آنے پر اس کی راہ میں سب باندھ کر لڑتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بیان کی گئی ہے کہ ان کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کفار اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتے بلکہ اللہ کے رسول کے ذریعے دین حق کو ہی غلبہ ہوگا. ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، تم کو ایسی تجارت بتائی جاتی ہے جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے گی اور دین دنیا کا فائدہ ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اپنی جانیں لڑا دو. اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے جلد فتح نصیب ہوگی. نصر من اللہ و فتح قریب. سورہ جمعہ کا آغاز ہونا چاہتا ہے. سورہ جمعہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ 2 رکوعات اور 11 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت کا نام سورہ جمعہ رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کی جو ہے 9ویں آیت میں جو ہے عزیزان گرامی جمعہ کے کلمات آئے ہیں، جمعہ کا لفظ آیا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ. تو اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے جمعہ کے جو ہے دن کے احکام اور آداب بیان کیے گئے، اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے جو کہ سارے عالم کا مالک اور بہت تقدیس والا اور زبردست حکمت والا ہے. اسی نے اس جہاں کے لیے ایسا رسول بھیجا جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور لوگوں کے اخلاق کو سنوارتے اور ان کو علم و حکمت کی باتیں جو ہے سکھاتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے مسلمانوں، جب جمعہ کی اذان سنو تو اپنا سب کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر نماز کے لیے چل نکلو، اور جب نماز پڑھ چکو تو پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین. سورہ منافقون کا آغاز ہونا چاہتا ہے. یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، 2 رکوعات اور 11 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں المنافقون کے کلمات جو ہے آئے ہیں. اسی کلمے کی جانب نسبت کرتے ہوئے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. منافق بظاہر قسمیں کھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے. منافق بالکل جھوٹے ہیں اور مختلف طور پر مسلمانوں کو دھوکے دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مسلمانوں، تم کو تمہارا مال یا تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے.
جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ سورہ تغابن کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ تغابن مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت 2 رکوعات اور 18 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی 9ویں آیت میں جو ہے تغابن کا لفظ آیا ہے اور اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورت تغابن رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کی سب سلطنت ہے، اسی کی سب تعریف ہے۔ کفار یہ زعم کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زندہ کرے گا اور وہ دن ہار جیت یعنی تغابن کا ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل کو راحت پہنچ جاتی ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مال اور اولاد سے بڑی آزمائش ہوتی ہے اور اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے اور گناہ دھل جاتے ہیں۔ سورہ طلاق کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ طلاق میں 2 رکوعات اور 12 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ طلاق رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ طلاق رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوا لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب طلاق دی جائے تو عدت کے شروع میں دی جائے اور طلاق کے بعد ہی سے عدت گنی جائے، اور جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لے تو سیدھی طرح ان سے رجوع کر لو یا پھر ان کو رخصت کر دو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لڑائی جھگڑوں سے نکال کر ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جدھر سے کوئی وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ارشاد خداوند ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ بہت سی بستیوں کا یہ حال رہا کہ جب وہاں کے رہنے والوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی سے ان کے اعمال کا حساب لیا۔ 7 آسمانوں اور زمین پر اللہ ہی کا اقتدار ہے۔ اور اس طرح جو ہے 28 پارے کا اختتام ہو رہا ہے اور سورہ تحریم کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ تحریم، اس میں 2 رکوعات اور 12 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا نام تحریم رکھنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں جو ہے تحرم کے کلمات ہے، اسی کلمے کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام التحریم، سورۃ التحریم رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں خالص دل سے توبہ کرو اور یہ دعا کرتے رہو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس روشنی کو ہمارے لیے آخر تک قائم رکھ۔ بڑی عبرتناک 2 مثالیں ہیں، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی۔ یہ دونوں بیویاں ایمان سے مشرف نہ ہو سکی، اور دوسری طرف فرعون کی ایک بیوی تھی جو ایمان لا کر
اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلبگار ہوئی، اور پھر دوسری طرف حضرت مریم بنت عمران کی مثال ہے جو پاک دامن رہی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔